الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، دل عطا فرمایا اور اپنی بے انتہا نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرآن میں جب اپنے آپ سے متعارف کراتے ہیں تو مختلف ناموں سے متعارف کراتے ہیں، لیکن اپنے اس میں ذات اللہ کے علاوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام اکثر قرآن میں استعمال کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن کے نام سے کیا۔ اور یہ جو الرحمن نام ہے یہ ایک صفاتی نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ چاہے تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کے پکارو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یا بے شک تم رحمان بلا کے پکارو، سب نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ لیکن جو رحمان نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں وہ اکثر استعمال کرتے ہیں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لوگوں کے اوپر ایک خاص عنایت، اس کا ذکر کرنے کے لیے، چونکہ رحمان اس ذات کا نام ہے جو کہ نہایت ہی شفیق، نہایت ہی رحیم، نہایت ہی کریم ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو کہ انسان کی ہر ضرورت، مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ دنیا میں جتنی ہر چیز بلکہ جو مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم ہونے کی وجہ سے، رحمان ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمانیت کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتی ہے وہ بھی اسی رحمانیت کا عنصر ہے۔ لوگوں کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے، بلکہ ہر مخلوق کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ہم عام مشاہدے میں بھی لے کے آتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے، کس طرح چاہے وہ جانوروں میں ہو چاہے وہ انسانوں میں ہو، ایک انیٹ قسم کی محبت ہے جو کہ آٹومیٹکلی ایز اے ریفلیکس ایکشن آتی ہے، جو کہ جس میں اپنے سے اپنی اولاد کا خیال رکھنا شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف جو اللہ کی عبدیت کرتے ہیں ان کی ضروریات کو پوری نہیں کرتے، بلکہ ہر انسان کی خواہشات کو، ضروریات کو مکمل کرتے ہیں۔ ہر ایک کو رزق عطا فرماتے ہیں، ہر ایک کو عزت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور بے انتہا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رحمان میں جب اپنا تعارف فرماتے ہیں تو اس کو شروع ہی کرتے ہیں الرحمن سے، یعنی کہ اپنے ایک صفاتی نام سے ذکر کرتے ہیں، جس کا میں نے بہت مختصر سا آپ کو تعارف کروایا کہ وہ صفاتی نام کیا معنی رکھتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں علم القرآن،
یعنی کہ اگر کسی نے یہ بتانا ہو کہ اس کا اپنا تعارف کرانے کے بعد جس چیز سے تعریف کی گئی ہو اس کی مثال دینی ہو، اگر میں کہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، آئنسٹائن کی بات کریں کہ بہت بڑا فزسسٹ تھا، اب اس کے فوراً بعد جو اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس کی مثال دی جائے گی کہ جی اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، تو وہ اس کی ایک جو ہے ریپرزنٹیشن ہو جائے گی کہ یہ اس لیے اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے کیونکہ اس نے یہ چیز پیش کی۔ اگر میں کسی کو کی مثال دی جائے کہ جی یہ بہت اچھا اسپورٹس مین ہے، تو اس نے جو اسپورٹس میں اچیومنٹ کی ہوگی اس کی ایگزامپل دی جائے گی کہ اس نے یہ کیا اس لیے اس کو بہت اچھا اسپورٹس مین کہا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جب کسی کو کسی کوالٹی کے تھرو، صفت کے تھرو انٹروڈیوس کیا جائے تو اس کے بعد ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اس نے کیوں یہ اتنا بڑا اس کو یہ صفت، اس کے لیے یہ ایٹریبیوٹ یوز کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں الرحمن سے، جو کہ میں نے آپ کو بہت مختصراً بتایا کہ الرحمن اپنی ذات میں معنی کیا رکھتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن اس لیے ٹھہرائے کہ علم القرآن، یعنی کہ اللہ کی جو رحمانیت میں جو سب سے بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی اچیومنٹ بندے کے اوپر نعمت عطا فرمائی، وہ علم القرآن، کہ اس نے اس کو قرآن سکھایا، علم القرآن۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان انٹروڈیوس کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز، یعنی کہ اگر آپ یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ کسی کو کسی ایٹریبیوٹ کے ذریعے انٹروڈیوس کرایا جائے تو پھر ایگزامپل دی جاتی ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ اس کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ اسپورٹس مین کو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے یہ اچیومنٹ کی، اس نے اولمپکس میں اتنے میڈل لیے، اس نے اتنے ورلڈ ریکارڈز قائم کیے۔ ایجوکیشنسٹ کو جو اس نے ایجوکیشن میں کام کیا اس کے لیے کہا جائے گا۔ کسی ملٹری سولجر کو اس کی بریوری یہ بہت بہادر ہے، اس کے کسی مارکے کا ذکر کیا جائے گا کہ اس نے یہ مارکہ کیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو رحمان کہہ رہے ہیں، اس کے بعد جو اپنی سب سے بڑی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ علم القرآن، یعنی کہ قرآن کا سکھانا یہ انسان کے لیے ایک بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو قرآن کا علم حاصل ہو جائے، جس شخص کو قرآن کی سمجھ آ جائے، جس شخص کو قرآن سے انسیت پیدا ہو جائے، جو قرآن کے معارف حاصل کر لے، جو قرآن سے جو علوم قرآن کے اندر موجود ہیں ان کو سمجھنا شروع کر دے، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دے، جو قرآن کے سکھائے ہوئے طریقوں پہ چلنا شروع کر دے، اس نے اللہ کی اس رحمت سے بہت بڑا فائدہ اٹھا لیا، بہت بڑا فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحمان نے انسان کو قرآن سکھایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی دوسری رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ خلق الانسان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مطلب انسان کو پیدا کرنا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت میں سے۔ علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ رحمان ہے، رحمان کی نعمتوں میں آرڈر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کا سکھانا، انسان کو پیدا کرنا اور اس کو بولنا سکھانا، اس کو بات چیت سکھانا، اس کو اس چیز کا تعلیم دینا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کر سکے۔ پھر اب بندہ سوچے لاجکلی تو پہلے انسان پیدا ہو، پھر اس کو بولنا آئے، بیان کرنا آئے، تو پھر جو ہے وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، قرآن سیکھ سکے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بولنا شروع کرتا ہے، پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے، پھر قرآن سے وہ فائدہ اٹھانا شروع کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آرڈر کو چینج کر کے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں اگر کسی چیز کو، ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہو، کوئی اکوپمنٹ ہو، کوئی کھلونا ہی کیوں نہ ہو، کوئی ٹوائے ہو،
پرنٹر والے بھائی بیٹھے ہیں، اگر پرنٹر ہو، کچھ بھی چیز ہو، ہم اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی فل کیپیبلٹی کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں کیا کیا، اس انسٹرومنٹ سے، اس چیز سے، اس کی میکسیمم ایڈوانٹیج لینے کے لیے، اس کو فلی یوٹیلائز کرنے کے لیے، اس کے تمام فیچرز کو سمجھنے کے لیے لاجکلی ہم اس کی یوزر مینول کی طرف جاتے ہیں. اور وہ یوزر مینول کس نے دیا ہوتا ہے؟ اس کے مینوفیکچرر نے دیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مینوفیکچرر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا فیچرز ہم نے رکھے ہیں. وہ آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے وہ آپ کو سارے فیچرز بتا دیتے ہیں. آپ یوزر مینول، اچھا جو لوگ یوزر مینول نہیں پڑھتے، وہ ایکسپیریمنٹیشن سے کرتے رہتے ہیں، وہ اکثر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس ڈیوائس کے اندر یا اس ایکوپمنٹ کے اندر اور بھی کیا کیا چیزیں کی جا سکتی تھیں، بیکاز انہوں نے کبھی ریفر ہی نہیں کیا ہوتا جو مینوفیکچر نے اس کی کیپیبلٹی بنائی ہوئی. انسان کا جو خالق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اگر ہم انسان اپنے لیے سب سے بیسٹ آؤٹ کم سمجھنا چاہتا ہے یا اپنی کیپیبلٹی اور اپنی بیسٹ یوٹیلائزیشن سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی اپنے خالق کے دیے ہوئے یوزر مینول کو ریفر کرنا چاہیے، اور خالق کا دیا ہوا یوزر مینول قرآن. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق اگر کہہ رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور میری رحمت جو ہے اس کا آرڈر سیکوینس جو ہے وہ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، یقیناً ہوگی، بلکہ ہے حکمت. تو یہ کیا حکمت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں اس آرڈر میں پیش کر رہے ہیں؟ اس میں مفسرین نے بہت ایکسپلینیشنز دیں کہ یہ کیوں اس آرڈر میں ہے اور اس کا مقصد، اس کو اس طرح بیان کرنے کا فائدہ کیا تھا. لیکن اس کی جو ایکسپلینیشن جو میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر اس لاجک سے ہی میں صرف بات کروں، اسی پرسپیکٹیو سے بات کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آرڈر ڈیفائن کیا ہے یہاں پہ جو کہ انسان کی بہتری کے لیے سب سے اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو سب سے زیادہ اوپر رکھا، مقدم رکھا، جو انسان کے ایونچولی کامیابی کا راز بنتی، یعنی کہ علم القرآن انسان کو انسان کا حق ہے وہ اچیو کراتی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہ فرما دیتے کہ میں نے انسان کو بنایا اور انسان جو ہے وہ اپنے پوٹینشیل تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کامل نہیں ہوتی. انسان اپنے پوٹینشیل تک پہنچ سکتا ہے جب انسان کو قرآن کا علم ہوتا ہے. اس لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم القرآن، تو وہ انسان کی تخلیق کے اوپر اس لیے آ گیا کیونکہ اب تخلیق جو ہے وہ اپنے پوٹینشیل تک پہنچ گئی. ایسا ہی ہے کہ جس شخص نے یوزر مینول کو فلی سمجھ لیا، پڑھ لیا، اس نے اس انسٹرومنٹ کو فلی یوٹیلائز کر لیا، ورنہ وہ ہاف یوٹیلائزڈ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو اس لیے مقدم رکھا کہ جو اس تعلیم کو سیکھ لیتا ہے، جو اس تعلیم سے مستفید ہو جاتا ہے، جو اس تعلیم کو اپنا لیتا ہے، جو اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، وہ اپنے فل پوٹینشیل کو پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو مکمل کر لیتا ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل بن جاتا ہے. اور علم البیان جو ہے، یعنی کہ اس کے بعد جب انسان کے منہ سے بات نکلتی ہے جو کہ ان تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہیں، تو پھر اس کی بات چیت انسان کو انسان بناتی ہے. یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ آپ بالکل، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک یہ پڑھا لکھا انسان کی بات چیت میں اور ایک غیر پڑھے لکھے انسان کی بات چیت سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی تمیز کا اندازہ اس کے بولنے سے ہو جاتا ہے، کس طریقے سے وہ بات کرتا ہے، اس کے لہجے سے، اس کی ٹون سے، اس کے الفاظ کے چناؤ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات انسان مہذب ہے، غیر مہذب ہے، تعلیم یافتہ ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، سمجھدار ہے، غیر سمجھدار ہے. یہ سب چیزیں انسان کے بولنے سے آ جاتی ہیں. انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ
قرآن کے علم سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پوٹینشیل کا ایکسپریشن جو ہے وہ انسان کے بیان سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کی سب سے بہترین مثال پیش کرتے ہیں کہ میرا جو سب سے بڑا رحم ہے، میرا سب سے بڑا جو انسانوں کے اوپر میں نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب یہی بات میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ قرآن کی تعلیم میں کون سی چیز اہم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ خلق الانسان سے پہلے علم القرآن پہلے کیوں آیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی بات آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ جب وہ یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنی آدم علیہ السلام کی کمر سے ذریتہم، ان کی پشتوں کو، ان کی بچوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر ان سے خود اس بات کی گواہی لی کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، یا اللہ آپ ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس کے بعد آپ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اور یہ ہاتھ، اس کی جو مشابہت ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہے دست قدرت ہے، لیکن ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ ہاتھ کس طرح کا تھا، کیا تھا۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ دست قدرت تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آدم علیہ السلام کے پشت مبارک پہ مارا تو وہاں سے ان کی اولاد نکلی جن کے چہرے، اور یہ دائیں ہاتھ تھا، رائٹ ہینڈ، جس کے چہرے سفید تھے اور وہ قد و قامت میں بہت چھوٹے تھے۔ کچھ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شاید چونٹی کے سائز کے برابر بھی تھے، لیکن ان کے چہرے پرمنور تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بایاں ہاتھ آپ کی پشت پہ مارا تو پھر مزید اولاد نکلی، اور ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ تھے۔ آدم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد ہے، جتنی بھی اولاد تھی یہ سب کی سب آپ کی، یعنی کہ اس وقت سے لے کے تا قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا تھا یہ سب وہ لوگ تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر دوبارہ نظر ڈالی، اب جب کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ میری اولاد ہے تو ذرا آپ شفقت کی نظر سے دیکھا، تو پوچھا کہ یا اللہ یہ آپ نے ان کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا، آپ نے ان کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا، ان میں سے کچھ سیاہ رنگت والے اور کچھ سفید رنگت والے، اس کی کیا وجہ؟ سفید چہروں والے، رنگت نہیں، سفید چہروں والے اور سیاہ چہروں والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سفید چہروں والے ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو سیاہ چہروں والے ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ گویا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی تخلیق میں مقصود امتحان ہے، اور جو امتحان میں پاس وہ جنت میں، اور جو امتحان میں فیل وہ دوزخ میں۔ پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، تمام کی تمام اولاد سے مخاطب ہوئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تو ان پہ بغیر کسی حجاب کے اپنی تجلی ڈالی اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور پھر پوچھا کہ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب خاموش تھے، پہلی دفعہ سوال ہوا تھا، ظاہری بات ہے جواب نہیں آتا تھا۔ تو اس وقت معلم الانسانیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بلا یا رب، آپ بے شک ہمارے رب ہیں۔
اور جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو سب نے پھر یہی بات کنفرم کی کہ بے شک یا رب آپ ہمارے رب ہیں، چونکہ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم میں انسانیت کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے بے حجاب تجلی عطا فرمائی، ان کے اوپر تجلیت ڈالی، ان سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنا جمال دکھایا اور ان کو سوز عشق عطا فرمایا، یعنی کہ ان کے دلوں میں ان کے اندر ایک عشق کی آگ، ایک عشق کی آتش پیدا فرمائی۔ اور جب دوسرا جب سوال کیا تو اب ایک انٹلیکچول ان کے اندر جو ہے وہ اگنیشن ہوئی، تو اس لیے ان کو کیف علم عطا فرمایا۔ تو یہ دو نعمتیں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا فرمائیں، سوز عشق کی اور کیف علم کی۔ اور اللہ کی میں نے جیسے کہا کہ نعمتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہیں، جس طرح ہم کبھی جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے گن نہیں سکتے، جتنی بھی ریت ہے اس کے دانے گن نہیں سکتے، جتنی بھی بارش ہو رہی ہو اس کے قطرے گن نہیں سکتے، سمندر کے اندر پانی ہے اس کے اگر ہم کوانٹیفائی کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ شاید اگر انسان محنت کرنے پہ آئے تو سارے درختوں کے پتوں کو بھی گن لیا جائے، پانی کو بھی کوانٹیفائی کر لیا جائے، بارش کے قطروں کو بھی گن لیا جائے، ریت کے دانوں کو بھی گن لیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان پھر بھی نہیں گن سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان نہیں گن سکتا۔ بہرحال یہ دو نعمتیں جو اللہ نے انسان کو دیں، ان کوئی نعمتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انسان کے جسم میں ان دو نعمتوں کے لیے ایک ہولڈرز بھی بنا دیے۔ عشق کو ہولڈ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل بنا دیا اور دماغ بنا دیا کہ جو انٹلیکچول، یہ جو ایک انسان کے اندر ایک ڈیزائر ہے انٹلیکچولی پروگریس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے سوچ کو، اپنے معلومات کو، اپنے علم کو جمع کرنے کے لیے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ عطا فرما دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا دیا کہ عشق اور علم ان دونوں کو پیرل رکھنے میں انسان کی خیر رکھ لی کہ اگر ان میں توازن ہوگا تو انسان کامیاب رہے گا، اور اگر ان میں توازن نہیں ہوگا تو انسان جو ہے وہ کسی ایک طرف بھٹک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جب اپنے آنے کے مقاصد بیان کیے تو انہی دو مقاصد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہی دو چیزوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں جو ہوں معلم بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کو سکھاؤں۔ عالم نے کہا، معلم کا، کہ لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ میں علم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، مجھے لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کو علم دینے کے لیے بھجوایا گیا۔ اور پھر دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کے مقاصد جب فرمائے تو کہا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم لوگوں کو تمہارے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنا سکوں، یعنی کہ تمہارے جو دلوں میں جو چیزیں ہیں ان کی اصلاح کر سکوں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے جو کام شروع کیا ہمیشہ وہ دلوں سے شروع کیا، محنت ہمیشہ دلوں سے شروع کی، کیونکہ عقل دل کے تابع ہے، عقل دل کے تابع ہے۔ کیوں تابع ہے؟ کیونکہ اللہ پہ ایمان لانا علم الغیب ہے، اس کا لاجک سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی لاجکلی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ پہ کیوں ایمان لاتا ہوں؟ ایمان کی ویلیو ہی اس لیے ہے کہ وہ علم الغیب ہے، ہم نہ دیکھیں نہ سمجھے بس مانتے ہیں، حالانکہ اس کے لاجیکل بہت سے وہ ہیں، دلائل ہیں، لیکن علم ایمان کی اصل ویلیو اس بات میں ہے کہ یہ کہ یہ یقین بالغیب ہے، علم الغیب نہیں ہے، یقین بالغیب، یقین بالغیب، کہ ہم
اس بات پہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں، اس بات پہ جس کو ہم نے محسوس نہیں کیا، اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ واحد لا شریک له ہے۔ اور یہ ایمان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دل کے اوپر محنت ہو چکی ہو، جب دل میں محبت اس غالب ہو چکی ہوتی ہے، پھر بندہ ایمان لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد پھر عقل پہ کام شروع ہوتا ہے، جس سے علمی طور پہ انسان اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ اس کا دل جو ہے ایک جگہ پہ رہتا ہے۔ اب ان میں نے بات کی کہ اگر امبیلنس ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ امبیلنس کس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر صرف اور صرف انسان کے اندر دل کی محنت ہو، عشق غالب ہو، تو انسان پھر بدعات کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے وہی خدا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے شیخ کی بڑی بڑی تصویریں گھر پہ لگا کے کہتے ہیں کہ آپ کی بدولت ہمارے گھر پہ رزق آ رہا ہے۔ عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور اندھا میں بن میں پھر انسان وہ کام کرتا ہے جو کہ انسان کے لیے بہتر نہیں۔ اور اگر صرف علم ہو تو علم انسان کو متکبر کر دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، مجھے زیادہ سمجھ ہے۔ تو یہ عشق اور علم کی جو کمبینیشن ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ علم انسان کو سمجھ عطا کرتا ہے، اور عشق انسان میں تواضع پیدا کرتا ہے، انسان کو گراؤنڈڈ رکھتا ہے، اوپر نہیں اڑنے دیتا۔ شاید یہ بات آپ نے پہلے بہت دفعہ سنی ہو، لیکن شیطان اس کو بھی اپنے علم پہ بہت ناز تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو اس نے لاجک دی۔ لاجک کون دیتا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میں چیز کو سمجھ گیا ہوں، میں معاملے کو سمجھتا ہوں، اور اس اپنی سمجھ کی وجہ سے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے یہ تکبر دکھا رہا ہے، یہ متکبر ہے۔ لاجک کیا دی کہ میں تو جو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ اونچی ہوتی ہے، چیزوں کو بھڑکاتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی تو نیچی ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے، میں بہتر ہوں۔ اس نے اندر کی بات بتائی، اس نے وہ پوائنٹ مطلب کریشن کے اوپر جا کے کہ کس سورس آف کریشن پہ، یعنی کہ اس نے اپنے دکھایا کہ میں علم کی والی بات کر رہا ہوں، لاجیکل بات کر رہا ہوں، روٹ کاز ڈیفائن کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علم، حالانکہ وہ اس کا لاجک بھی اس کی غلط تھی، وہ باقی جگہوں پہ اللہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے اس کی لاجک غلط تھی، لیکن اس کی لاجک کو ڈیفائی کر کے کہا کہ یہ غلط ہے، اور اپنے تکبر میں آ کے تباہ ہو گیا۔ شیطان عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، شیطان اپنے اندر بہت قابلیت رکھنے والا ذات تھی، لیکن شیطان عاشق نہیں تھا۔ بھائی صاحب آپ اوپر آ جائیے، آرام سے بیٹھیے، آپ بھی مہمان کو اوپر بٹھائیے۔ عارف، عالم، عابد، تین خصوصیات، اس سے بہتر کوئی اور مخلوق اس وقت ان تینوں چیزوں میں اس سے آگے نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ اپنے اندر عشق نہیں رکھتا تھا اس لیے متکبر ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن آگے انسانوں میں جو عشق میں بہت حد سے بڑھ گئے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ تواضع، دونوں کے اندر برابری بہت ضروری۔ اب واپس اس بات پہ آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات کی آغاز کیا۔ کیا بات کے آغاز کیا ہم نے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو بہت بڑی نعمت ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان کہنے کے بعد جس چیز کا اپنے آپ مثال دے رہے ہیں کہ میں کیوں رحمان ہوں، وہ کیا ہے؟ علم القرآن۔ عشق اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت۔ اس علم کا حاصل کرنا ایک بہت اہم عنصر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے بہت سے دوستوں کے دل و دماغ میں ہے کہ علم جو ہے وہ کون سا علم سب سے اہم ہے؟ کیا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں پی ایچ ڈی نہیں کرنا چاہتا، میں عصری تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتا، اصل تعلیم تو دینی تعلیم ہے، میں صرف دینی تعلیم پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا ان کا یہ کانسیپٹ صحیح ہے؟
کیا دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی پڑھنی چاہیے، اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، تمام علوم سکھائے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور یہ جو اب جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی ریسرچ ہیں، سائنسز ہیں، ایڈوانسمنٹس ہیں، یہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی، جو کہ اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی اولاد کے اندر مینیفیسٹ ہو رہی ہیں۔ اگر ہم کسی بھی علم کو پڑھیں گے، اس علم کو پڑھنا اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہونا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انکریج کرتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں، ہنر سیکھیں۔ ایک ہنرمند مومن ایک غیر ہنرمند مومن سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسل کریں عصری تعلیم میں بھی، تاکہ ہم اس تعلیم کے ذریعے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں، امت مسلمہ کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں، تو اس میں ایک آرڈر آف پریسیڈنس ہے۔ آرڈر آف پریسیڈنس کا مطلب کیا؟ اس میں ایک اہمیت ہے کہ کون سا علم کس علم کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، اور ان علوم میں جو علم سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ دین کا علم ہے، علم قرآن، علم حدیث، علم شریعت۔ وہ کیوں آخر یہ بات ہے کہ یہ علوم باقی علوم کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں؟ میں نے شروع میں کیا بات بتائی آپ لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی کریشن سے پہلے، انسان کی پیدائش سے پہلے، خلق الانسان سے پہلے بات فرمائی علم القرآن۔ اور وہ کیوں بتائی؟ وہ اس لیے بتائی کہ انسان اپنے جو پوٹینشیل ہے، اپنا جو میکسیمم اس کی باؤنڈری ہے، جو اس کی میکسیمم اچیومنٹ جو وہ کر سکتا ہے، وہ تب کر سکتا ہے جب اس کو قرآن کا علم ہو۔ کیونکہ قرآن وہ یوزر مینیول ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ اس مشین میں کیا کیا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور وہ میکسیمم پوٹینشیل کیا ہے؟ وہ میکسیمم پوٹینشیل ہے کہ انسان اس امتحان میں پاس ہو جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی، اور ان شرائط کو سمجھنا انسان فزکس پڑھ کے، کیمسٹری پڑھ کے، بایولوجی پڑھ کے، فائنانس پڑھ کے، لا پڑھ کے، ہیومینٹیز پڑھ کے، آرٹس پڑھ کے، یا جتنی بھی ڈفرینٹ علوم ہیں وہ پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا۔ وہ باؤنڈریز، جو لمیٹیشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی جس کے اندر رہ کے ہم نے آپریٹ کرنا ہے، وہ قرآن اور شریعت کے اندر۔ قرآن اور شریعت کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علوم کو، یعنی کہ اگر میں کہہ دوں کہ شریعت کا علم جس کو حاصل ہو گیا، اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ باؤنڈریز کیا ہیں جس کے اندر میں نے رہ کے پاس ہونا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ ایک ایتھلیٹ ہے، اس نے ایک ریس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور اس ریس میں میراتھن ریس ہے، چلیں 50 کلومیٹرز والی ریس ہے۔ اب اس 50 کلومیٹر کی ریس جس نے بھاگنی ہے، اس کو اپنے آپ کو فزیکلی ایک بہت اچھے لیول کے اوپر، میں اور آپ اٹھ کے میراتھن، کوئی ہے آپ میراتھن بھاگ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی اٹھ کے میراتھن بھاگ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ایک اسپیشلائز ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس شخص کو میراتھن بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی ڈائٹ کا علم ہونا چاہیے کہ ایک میراتھن رنر کے لیے اچھی ڈائٹ کیا ہے۔ اس کو اپنے مسلز کی ڈیولپمنٹ کا علم ہونا چاہیے کہ مجھے اس ریس کو بھاگنے کے لیے کن مسلز کے اوپر فوکس کرنا ہے، کن ایکسرسائزز کو کرنا ہے، کون سی اسٹرینتھ بلڈنگ، کتنی اسٹرینتھ بلڈنگ کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اس کو اپنی جو ہے سلیپ مینجمنٹ کے اوپر ہونا چاہیے کہ سلیپ میری کتنی زیادہ ضروری ہے، کہاں پہ ہے۔
اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری بریدنگ کس طرح افیکٹو ہوگی، میں کب جو ہے کس طرح اپنی بریدنگ کو مینیج کروں گا تو میں اتنا لمبا عرصہ اسٹیمنا میرا سسٹین کر سکے گا. اس کو اپنی جو ہے اسٹرینتھ کے اوپر اس کو مطلب مختلف علوم ہیں جو اس کو ہونے چاہیے تب وہ کامیاب ہوگا. اگر ان کو یہ سب علوم ہو لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہو کہ اس ریس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اس کا کورس کیا ہے، اس کے ڈسکوالیفیکیشن کے جو اس کی مینجمنٹ ہے اس ریس کی، اس نے کیا باتیں لکھی ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے، اس نے کیا روٹ رکھی ہے کہ اگر یہ روٹ نہیں فالو کرو گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو کیا بائی ہیونگ آل دوز نالج آف اسٹرینتھ، مسلز، ڈائٹ، سلیپ، بریدنگ اس ریس میں کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. وہ کامیاب کب ہوگا؟ جب اس کو بیسکس پتہ ہوں گے کہ اس ریس کا کورس کیا ہے، میں نے بھاگنا کس لائن میں ہے، کدھر بھاگنا ہے، اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں گی. یہی حیثیت ہمارے ان دینی علوم کی ہے، شریعت کے علم کی ہے. وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ اب ان رولز اور ریگولیشنز کے اندر رہ کر ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہمیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہی نہیں پتہ ہوں گے کہ ہمارے لیے اس دنیا میں کن رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہم کوالیفائڈ رہیں گے، کن سے ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، تو اب ہم چاہے باقی جتنے بھی علوم ہیں ان میں کتنے بھی آگے پڑ جائیں تو کوئی ہمیں سمجھدار نہیں کہے گا. جیسے اس میراتھن رنر کو کوئی سمجھدار نہیں کہے گا جو کہ تمام سارے کے سارے سائنسز تو پڑھ لے لیکن اس کو یہی نہیں پتہ ہو کہ میں نے کس کورس پہ بھاگنا ہے اور میں نے کس طرح جو ہے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی ہونے سے بچانا ہے. ہم سائنٹسٹ بن جائیں، ہم فائنانس مینیجرز بن جائیں، ہم جو ہے وہ اچھے سے اچھا لائر بن جائیں، ہم ہائیلی کوالیفائڈ انجینئرز بن جائیں، ڈاکٹرز بن جائیں، کیمسٹ بن جائیں، بایولوجسٹ بن جائیں، ریسرچرز بن جائیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ ہو کہ جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، جو ہماری الٹیمیٹ سکسیس ہے، وہ کیسے ہمیں حاصل ہوگی، تو ہم بالکل اسی میراتھن رنر کی طرح ہیں جس کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا کورس کیا ہے بھاگنے والا. مجھے بھاگنا بھی آتا ہے، میری ڈائٹ بھی بالکل ٹھیک ہے، میری اسٹرینتھ بھی بہت اچھی ہے، میرے مسلز بھی بہت مضبوط ہیں، لیکن آئی ڈو ناٹ نو کہ میں نے جو ہے مجھے ڈسکوالیفائی کیا کر دے گا. تو مجھے کوئی سمجھدار نہیں کہے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس بحث پہ مت پڑے رہیں کہ کیا میں اگر باقی علوم پڑھ رہا ہوں تو میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. اب گناہ نہیں کر رہے، اب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں، اگر آپ انجینئر بن چکے ہیں، اگر آپ ریسرچ میں آگے بڑھنے والے ہیں، اگر آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل ایسی ہی اچھی بات ہے جیسے اس میراتھن رنر کے لیے وہ باقی ساری چیزیں. اب اس ایک میراتھن رنر کو صرف کورس کا پتہ ہو اور یہ پتہ ہو کہ میں نے کوالیفائی ڈسکوالیفائی کیسے ہونا ہے تو وہ ریس جیت جائے گا. اگر اس کو باقی چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تب بھی وہ ریس نہیں جیتے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس طرح اپنے آپ کو سسٹین رکھنا ہے، کس طرح میں نے آگے جانا ہے، میں کس طرح بھاگ سکتا ہوں، کیا ڈائٹ، کیا اسٹرینتھ، کیا مسلس، تبھی وہ کامیاب ہوگا نا. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے، پڑھنی ہے. کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہے کہ نہیں، اگر تم نے صرف مدرسے میں جا کے بیٹھنا ہے اور صرف تم نے قرآن سیکھنا ہے اور صرف تم نے جو ہے وہ باقی کوئی تمہیں علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. ایسا نہیں ہے، باقی چیزیں بھی سیکھنی ہیں، لیکن وہ باقی علوم اگر اس دائرے کے اندر نہیں استعمال ہوں گے جو کہ اللہ نے شریعت کا دائرہ بنایا ہے، تو شاید ان علوم کے ہونے سے ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں. اور اگر ہم ڈسکوالیفائی ہو گئے اور فیل ہو گئے تو پھر وہ الٹیمیٹ فیلئر ہے. چونکہ میراتھن رنر تو صرف ریس ہارے گا. ہم نے اگر زندگی کی ریس ہار دی تو پھر جو ہمارا آخرت میں انجام ہے وہ سارے فار ایور ہے، انفینٹی ہے. تو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں، اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اس باؤنڈری کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت کی شکل میں ہمارے لیے رکھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو
محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دی گئی ہے قرآن، اس کو سمجھیں۔ قرآن کو سمجھنے سیکھنے کے لیے جو جگہیں ہیں، جہاں پہ قرآن کو سکھایا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اپنے آپ کو ان سے جوڑیں۔ ایک وقت تھا، آج سے شاید غالباً 10 سال پہلے، کہ قرآن کو سیکھنا سکھانا ایک مخصوص ادارے کی ذمہ داری تھی، اور وہیں جا کے بندہ جو وہاں جاتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، وہ سیکھ سکتا تھا، اور چوائس تھی کہ اب آپ دینی علوم سیکھیں یا آپ دنیاوی علوم سیکھیں، یا تو آپ مدرسے کے طالب علم بن جائیں یا اسکول کالج کے طالب علم بن جائیں۔ ہمارا بچپنا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو ماشاء اللہ جوان ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو۔ ہمارا بچپنا میں یہ ایک بڑی ڈسٹنگوش لائن تھی کہ یہ مدرسے کے طالب علم ہیں، یہ اسکول کالجوں کے طالب علم ہیں۔ جو اسکول کالج والے ہوتے تھے وہ ان کی اپنی اسٹریم ہوتی تھی، اور جو مدرسے والے ہوتے تھے ان کی اپنی اسٹریم ہوتی تھی۔ تعلیم کا نظام کچھ ایسا بن گیا تھا کہ یہ الگ الگ چیزیں ہو گئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے دماغ میں اب کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی کہ شاید یا تو بندہ مدرسے سے نکل کے عالم بن سکتا ہے، یا بندہ اسکول کالج سے نکل کے آگے انجینئر، ڈاکٹر یا جو بھی اس نے بننا ہے بن سکتا ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پھر الگ الگ دیکھنا شروع ہو گئے۔ جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جانا شروع ہو گئے وہ سمجھنے لگ گئے کہ یار ان لوگوں کو تو دنیا کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو مولوی ہے، اس کو کیا پتہ کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ اور جو مدرسے میں جانے لگ گئے انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ جو اسکول کالج یونیورسٹی والے ہیں یہ تو ہیں ہی جہنم میں، ان کو تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا تصاد پیدا ہو گیا، ایک بہت بڑا برج پیدا ہو گیا، اور اس برج کی وجہ سے کیا ہونے لگ گیا کہ عوام دین سے مزید دور ہونا شروع ہو گئے۔ ان کو، یونیورسٹیوں والوں کو ان کی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، چونکہ بات چیت کرنے کا انداز مختلف ہو گیا، اور جو مدرسے والے ہیں ان کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے تھے، نہ وہ اس ماحول میں گئے، نہ وہ ان چیزوں سے ان کی انٹریکشن ہوئی جو کہ ان سے، تو وہ سمپلی رائٹ آف کرتے تھے کہ یہ تو بس ہے ہی خراب۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ جزائے خیر فرمائے ہمارے مشائخ کو، علماء کو، کہ انہوں نے اس برج کو گیپ کو برج کرنے کے لیے کام کرنا شروع کیا، اور وہ یہ سہولت فرمائی کہ اب جس وقت میں آج 2023 میں یہ بات کر رہا ہوں، اب بہت سے ایسے مواقع ہمارے لیے ہیں جہاں ہم اپنی دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان پیرل دنیاوی تعلیمات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا ان ادر وے اراؤنڈ کہ ہم دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیمات کو بھی، جو کہ ہمارے لیے پڑھنا لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز، وہ باؤنڈریز ہی نہیں پتہ چلیں گی جس میں ہم نے رہ کے کامیاب ہونا ہے، وہ پڑھنا آسان ہوگا۔ اب بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ آن لائن وہی علوم جو کہ صرف پہلے مدارس میں پڑھائے جاتے تھے اب پڑھائے جاتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ آف دی آورز یا ود اے ویری فلیکسیبل اسکیجول وہ ساری تعلیمات دیتے ہیں جو کہ پہلے صرف ایک مدرسے میں صبح سے فجر سے لے کے ظہر عصر مغرب تک پڑھائی جاتی تھی، یعنی کہ فل ٹائم ایک پڑھائی تھی۔ ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر دیا گیا، تعلیم وہی رہی، ایجوکیشن وہی رہی، ڈیلیوری سسٹم کو چینج کرنے سے اب ان دونوں چیزوں کو ملانا بہت آسان ہو گیا۔ آج کے وقت میں میرے اور آپ کے لیے اب یہ ایکسکیوز نہیں رہا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی وہ میں کس طرح پڑھوں، پڑھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب بہت آسان ہو گیا ہے پڑھنا، دین کو پڑھنا اب آسان ہو گیا ہے۔ اب ہمیں دین کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عالم بننا ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے، یہ بالکل، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جیسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ دین کو پڑھنا ہے تو سمجھتے ہیں کہ عالم بننا پڑے گا، اور پھر یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ عالم کے لیے ہے کہ ہم نے ٹائم لمٹ ڈال دی 8 سال، اب میں 8 سال کیسے پڑھوں گا۔ عالم بننا سب سے پہلی بات تو کسی کے لیے، ہر ایک کے لیے لازم ہے ہی نہیں۔ کیا چیز لازم ہے؟ جو ہمارے دین کے فرائض ہیں ان کو
پڑھنا سمجھنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اور جو دین کی سنتیں ہیں ان سب کو پڑھنا سمجھنا ہر ایک کے اوپر ایک سنت ہے، اور جو دین کے نوافل ہیں ان سب کو پڑھنا سمجھنا ایک نفل عمل ہے. یعنی کہ عالم بننا ایک نفل عمل ہے، لیکن درجے میں بہت اونچا ہے، درجے میں بہت اونچا ہے، لیکن یہ لازم چیز نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی شیطان کسی کو اس بات سے ڈسکریج نہ کر سکے، کیونکہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ 8 سال پڑھائیے، لوگ اس سے بہت گھبرا جاتے ہیں کہ میں 8 سال کیسے پڑھوں گا. 8 سال مت پڑھیں، آپ وہ تو ضرور پڑھیں کہ جس سے آپ کو جو ہمارے شریعت کے فرائض ہیں، جو احکامات ہیں شریعت کے، وہ سمجھ میں آ سکے. اور شریعت میں 2 قسم کے علوم ہیں، ایک علم جس کا تعلق ہماری ظاہر سے وہ بھی حاصل کرنا ہے، اور ایک وہ علم ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے. ایک علم الاحسان ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے، اور ایک وہ علم ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے، کہ ہم نے اپنی عبادت کیسے کرنی ہے، اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں، اپنے جو ہے لین دین کیسے کرنا ہے، اپنے معاشرے کو کیسے رکھنا ہے، اپنی سیاست کیسی کرنی ہے. ایک وہ علم ہے، اور ایک علم ہے کہ میں نے اپنے باطن کی اصلاح کیسے کرنی ہے، وہ کیسی کیفیت پانی ہے جہاں کہ میں واقعی اللہ کا اب بن جاؤں، جہاں مجھے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے ہر حال میں. یہ دونوں علم حاصل کرنے ہیں، اور یہ دونوں علم اس حد تک ضرور حاصل کرنے ہیں جہاں تک کہ ان دونوں کے جو فرائض ہیں ان میں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. یعنی کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے احکامات کیا ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ نماز میں خشوع کیسے آتا ہے. یہ دونوں چیزیں حاصل کریں. صرف اس چیز کا علم ہو جانا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے احکامات کیا ہیں، نماز کے اصول و ضوابط کیا ہیں، لیکن یہی نہیں پتہ ہو کہ جب میں نے اللہ اکبر کیا تو اس کے بعد میری کیفیت کیسی ہو جانی چاہیے، وہ کیفیت ہی نہ بنی تو پھر بھی خالی. تو یہ دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلیں. لہٰذا یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ جوڑیں جہاں پہ ہمیں کم از کم بیسک لیول پہ یہ علوم دونوں کے دونوں سیکھنے شروع ہو جائیں. یہ لازم ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ بھی ہے، آج کل سیزن، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے نا. بندہ آم کی سویڈش کے سیزن میں کھلاتا ہے، جب گرمیوں میں جب آم مل رہے ہوتے ہیں، آم اویلیبل ہوتے ہیں تبھی سویڈش پیش کی جاتی ہے. تو یہ جو علم کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ایڈمیشنز اوپن ہیں، ٹھیک ہے نا. آج کل مختلف مدارس میں ایڈمیشنز اوپن ہیں، ہر ایک اپنے مختلف پروگرامز کو لانچ کر رہا ہے. یہ سیزن ہے اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑنے کا. اس کے بعد تو پھر بندہ سیکھتا رہتا ہے. ابھی ایڈمیشنز ہیں، اس مدرسے سے میں منسلک ہوں، وہاں پہ بھی ہر لیول کے اوپر بیسک کرنا ہے بیسک کر لیں، صرف قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھ لیں، عالم بننا ہے عالم بن جائے، عربی سیکھنی ہے عربی سیکھ لیں. خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنے گھنٹے پڑھنے ہیں، کتنا ٹائم دینا ہے، وہ بھی اویلیبل، سب آن لائن اویلیبل ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. ایکسکیوز نہیں ہو سکتا میں ٹائم مجھے سوٹ نہیں کر رہا، میں یہ ہے وہ ہے، بچے ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، بیگم ہے، سب ہیں، لیکن ٹائم نکل سکتا ہے. میں اگر آپ کو ذاتی تجربے سے بتاؤں کہ ٹائم کہاں پہ کون سا ٹائم سیکریفائز ہوتا ہے اگر بندہ علم پڑھنا شروع کر دے. نہ بیگم کا ٹائم، نہ بچوں کا ٹائم، نہ ماں باپ کا ٹائم. جو ٹائم نکل جاتا ہے نا، یعنی کہ جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ وہ میری جس کے لیے ٹائم نہیں بچتا، وہ یوٹیوب کا ٹائم، فیس بک کا ٹائم، انٹرنیٹ کا ٹائم، براؤزنگ کا ٹائم، یہ ٹائم جو ہے اس کا ٹائم نہیں بچتا اگر آپ صحیح ٹائم مینجمنٹ کریں تو. اور یقین مانیں اگر ہم یوٹیوب، فیس بک، انٹرنیٹ، براؤزنگ اس ٹائم کو سیکریفائز کر کے دین کا علم سیکھ لیں تو ہم واقعی ہی اپنے ساتھ بہت بڑا بھلا کریں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچائیں گے جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی رحمانیت کی مثال دے کے کیا ہے.
یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور رحمان ہمیں جس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچانے کے قابل بنیں گے اگر ہم یہ دونوں علوم سیکھیں اور ان پہ عمل کرنا شروع کریں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے کہ ایڈمیشن کیسے لینا ہے، مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیں، یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ میں نے سیکھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، اپنے آپ کو طالب علم کی فہرست میں شامل کرنا ہے، گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو طالب علم کے طور پہ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو وہ سب سے اہم علم جس سے ہمیں آخری کامیابی حاصل ہونی ہے، وہ علم سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔